نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے قرآن حکیم دی جڑی آیا پاک میں تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا تے اللہ سونے اس آیا پاک دے اندر فرمایا کہ جنہوں دے نفس دی لالچوں بچا لیا گیا تو ہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ قرآن حکیم دی ایسا پاک جل اللہ پاک نے بڑا زبردست قانون دیتا کہ اگر کوئی شخص ظاہری بات نہیں انفرادی اجتماعی کسی بھی طرح دی کوئی فلاح چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، عروج چاہتا ہے، او دا واحد ذریعہ ہے کہ نفس دی لالچوں نکلے تے نفس دی لالچوں اللہ سونا کڑ سکتا ہے بغیر اللہ سونے دی توفیق مدد اور فضل دے انسان جڑا نفس دی لالچوں بچ نہیں سکتا۔ یہ نفس امارہ انسان دے اندر بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ نفس امارہ جڑا ان دے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے فرمایا اتنا جہاد جڑا جہاد اکبر ہے اور نفس امارہ شیطان دی جائے قیام ہے۔ یہ دی ہر خواہش شیطان دے آن دا دروازہ ہے۔ یہ نفس امارہ ہی انسان نو دنیا دی محبت چ مبتلا کردا ہے، دنیا دا طالب بناوندا ہے، شیطان دا پجاری بناوندا ہے اور نفس و شیطان دنیا دے پجاری لوکاں دا غلام بنا کے ذلیل اور رسوا کردا ہے۔ لیکن میرے مولا نے انسان نے عزت دیتی ہے اور یہ نسخہ دس سکتا ہے کہ اگر نفسی لالچوں بچو گے تو پھر ہی تانوں فلاحاں ملنی ہیں۔ تو سب تو اعلیٰ ترین فلاح جڑی ہے وہ دیدار مولا ہے۔ خود قرآن کریم بھی رب نے فرمایا کہ قلعہ رب کا منتہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت بھی رب نے فرمایا کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے نے تو انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن حکیم بھی رب نے فرمایا جڑے اتنے انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے، یعنی جنہوں نے اتنے دیدار مولا نصیب نہیں انہوں نے آخرت وچ بھی دیدار مولا نصیب نہیں ہونا۔ لیکن نعمت جیڑی لبنی انسان نو قرآن و سنت تے روح دے مطابق عمل کرنا، اس واسطے انسان نو چاہیے سچے و شاکان مولا، صحیح العقیدہ، علوم نبوت دے وارث، مردہ نفس، زندہ دل علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہوئے، انہوں کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرے، دی روح دے مطابق تے عمل کرے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت اپنے دل چ القاء کروائے، یہ دی روح دے مطابق یہ عمل کرے، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم اللہ دا ذکر حاصل کرے، اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مسرون ریاضت و مجاہدات و مراقبات اسباق قرب الہی کرے تاکہ ادا آج دل دا آئینہ صاف ہوئے، ادا اندر صاف ہوئے اور ادی روح اس خاکی انصری وجود چ نکل کے باطن چ پرواز کر دیا ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائے اور حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے جس مقصد واسطے اللہ تعالیٰ نے انہوں دنیا دے بھیجیا اور دل دی نعمت دیتی ہے اللہ پاک نے انہوں یہ روح دی اندر قوت پرواز رکھی ہے اور یہ نعمت اللہ پاک نے صرف انسان نو بخشیاں اور کسے مخلوق نو نہیں۔ اس راز سب تو بڑی رکاوٹ جڑی ہے، سب تو پہلی اور بڑی رکاوٹ ہے نفس امارہ ہے، پھر مخلوق ہے دنیا ما سوا اللہ۔ یہ نفس امارہ تے اگر انسان فتح پا لے، انہوں فنا کر دے، انہوں مطمئنہ بنا لے تو اس تو بعد پھر ساریاں کامیابیاں شروع ہو جاندی ہیں۔ تے نفس امارہ بہت بڑا فرعون
نمرود اور یزید ہے انسان دے اندر تے دے تے سوار ہونا ضروری ہے، ورنہ ہے انسان دے تے سوار ہو جاندہ ہے۔ انہیں دیر دے گرد نگاہ توڑا کے دیکھ لو کہ کتنی مخلوق ہے جڑی رب سونے نے چھڑ کے مخلوق دے پیچھے دوڑے ہوئے رہے، حالانکہ رب سونے دا کیا سکا ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، کہ ظاہراً بھی باطناً بھی اللہ رب العزت طرف دوڑ دے، روح باطن چ پرواز اللہ سونے طرف کر دی اور رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دی۔ لیکن نفس انسان نے اس راہ چ روک دا، یہ دشمن ہے بہت بڑا انسان دا۔ رسالہ کشیری جی لکھیا ہے امام کشیری رحمت اللہ علیہ رسالہ کشیری لکھ دے نے کہ میں اپنے استاد حضرت ابو دقاق رحمت اللہ علیہ نے فرماؤندے سنیا کہ صدق یہ ہے کہ تو در حقیقت اسی طرح ہوئے جس طرح تو اپنے نفس نو دیکھ دیں، یا تو اپنے نفس نو اسی طرح دیکھے جس طرح تو حقیقت وچ ہیں۔ پیسے رسالہ کشیری لکھیا ہے کہ اللہ سونے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو وحی کیتی کہ پہلے اپنے نفس نو نصیحت کر، اگر یہ قبول کر لوے تو پھر لوکاں نو نصیحت کر، ورنہ میرے کو شرم کر کہ تو لوکاں نصیحت کرنا ہے، یعنی خود عمل نہیں کرتا۔ اسے رسالہ کشیری لکھیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تواڈے واسطے صرف اسے قدر کافی ہے جہاں تہاڈا نفس جڑا وہ قناعت کرے، کیونکہ تسی صرف 4 ہاتھ اور 1 بالش زمین میں جانا، اس واسطے فیصلہ جڑا وہ تو انجام دے ہوتے ٹھہر دا۔ اللہ تیسرے سالہ کشیری لکھیا کہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا نفس جڑا دنیا تو اراد کر چکے ہے، چنانچہ ہن میرے آسے پتھر اور سونا جڑا یہ میرے نزدیک برابر نے۔ اس رسالہ کشیری لکھیا ہے کہ جس حریت دی طرف صوفیہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اشارہ کردے نے، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل دے وچ مخلوقات دی کسے چیز دی بھی غلامی وچ نہ پوے، خواہ وہ دنیا دی چیز ہوئے یا آخرت دی، تاکہ وہ خدائے یکتا واسطے فرد واحد ہو جائے، نہ کہ تو موجودہ دنیا انہوں غلام بنا سکے اور نہ کوئی موجودہ خواہش، نہ آئندہ دی کوئی آرزو، نہ سوال، نہ حاجت اور نہ خط نفس۔ اسے رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ ابتدائی سلوک اللہ دے وچ میں ہر روز تہ خانے چلے جاندہ اور اپنے نال چھڑیاں دا مٹھا نال لے جاندہ، تے جدوں میرے دل تے غفلت طاری ہوندی تے میں نہ چھڑیاں نہ اپنے آپ نو ماردا، اتھوں تک کہ وہ ٹوٹ جاندیاں، اور اکثر ادھا ہوندا ہے کہ رات ہون تو پہلے ہی یہ چھڑیاں جڑیاں ساریاں ختم ہو جاندیاں، ٹوٹ جاندیاں۔ تو اس تو بعد میں اپنے ہتھاں نوں اور پیراں نوں دیواراں نہ ماردا، اس نفس نوں سزا دین واسطے کہ تو اللہ سونے دی اطاعت کیوں نہیں کردا۔ یہ سارے اقوال اللہ والے نے آب ذر نہ لکھن والے ہیں، یہ نہیں جو میں پہلے عرض کر چکا کہ سخت ریاضت و مجاہدات تو بغیر یہ نفس ہمارا نہیں مردا۔ دنیا دے بڑے بڑے علم حاصل کرنا، پی ایچ ڈیاں کرنا، انجینئر بننا، سائنسدان بننا، وکیل بننا، صافی بننا، عالم بننا نہیں مردا، کتاباں پڑھنا نہیں مردا۔ سخت مجاہدہ، سخت ریاض تھا، اس واسطے انسان نے چاہیے کٹ سان، کٹ کھان، کٹ سون، کٹ ملن،
کٹ بولن دی عادت بنائے، نفس دی کسے گل تے کدے عمل نہ کرے، یہ ہمیشہ مخالفت کرے، اپنے حواس دی، ذہن دی، قلب دی کڑی نگرانی کرے چ ماسوا اللہ دا خیال بھی نہ آوے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے اور شیطان دے بنائے سارے نصابات تو الگ ہو جائے۔ اور جدوں نفس تعاون نہ کرے عبادت وچ، ادنا سختی کرے، ان فاقہ مارے، ان نفلوں دی سزا دے، روزیاں دی سزا دے، تاکہ اللہ دی عبادت وچ تعاون کرے، تے جس طرح دا ہے انہوں اسی طرح دیکھے اویں سمجھے، اور اپنے نفس نو ہمیشہ نصیحت کرے، قرآن و سنت دے عمل دے پاسے لائے، نہ لگے تے سخت مجاہدہ ریاضت کرے اور سزا دے انہوں، اور اس لیول تے انسان پہنچ جائے کہ انسان آستے کاغذ نوٹ، لوہا سونا، پتھر ہیرے سب ایک ہو جان، دنیا تو اتنا بیزار ہو جائے کہ کوشش کرے تا خیال بھی نہ آوے، قلب ذات مولا ڈبا رہے، فنا و نیستی دا کمال حاصل کرے، اور اپنی تمام تر امیداں، آرزواں، تمناواں دا مرکز و محور اللہ سونے دی پاک ذات نو بنا لے، کیونکہ اسے واسطے رب سونے نو پیدا کیتا ہے، دل دا آئینہ صاف کرے گا تے پھر یہ دل چ اللہ رب العزت جلوہ آرا ہون گے، کیونکہ دل جڑا ہے یہ جلوہ گاہ اللہ سونے دی۔ رب سونے خود قرآن کریم کے دسیا کہ میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، حضور سلطان بہت فرمان دے کہ تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو، نہ مسجد وچ بقول شہر، نہ مسجد وچ، نہ مندر وچ، لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھے نالے فرمان دے رب تا تیرے اندر وسدا، تینوں ایویں پین بھلکھے، اس واسطے انسان نو چاہیے دے مولا واسطے دن رات جد و جہد کوشش کرے، محنت کرے، اور ساری محنت قرآن و سنت دی روشنی چ اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی کرے، تاکہ انسان کامیابی نہ اپنی منزل تے پہنچ سکے۔ ایسی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ نفس و شیطان دنیا دے پجاری ماسوا اللہ تو سب تو نکلیے، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، کرسی، شغل خلق، کچھ نکل کے حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کریے۔ اس راہ سے نفس ہمارا سب تو بڑی رکاوٹ ہے۔ حضرت بعید بسامی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے رہے ہیں کہ میں اللہ سونے دی بارگاہ پہنچیا تو اللہ سونے نے پوچھیا کہ اللہ سونا تیرے تک رسائی کداں ہو سکتی ہے؟ رب سونے فرمایا کہ اے بایزید نفس نو چھڈیا اور چلے آ، یعنی رب سونا دسن لے نے کہ نفس ہمارا ہی تیرے میرے درمیان سب تو بڑا حجاب ہے، یہ چوں نکلے گا تو پھر مخلوق تیرا کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ مخلوق دا طالب نفس ہمارا ہی بناوندا ہے۔ تو اس واسطے انسان نو چاہیے کہ اس نفس دے خلاف جہاد کرے اور انہیں فنا کرے، مطمئنہ بنائے، اور راہ مولا چ نکلیا رہے دید مولا واسطے۔ اللہ سونا جدو دی سچائی صدق صحیح دیکھے گا تو اللہ سونا اپنے دیدار دی نعمت انہوں نوازن گے، کیونکہ بغیر اللہ رب العزت دی توفیق، مدد اور فضل دے انسان کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، نہ دید مولا حاصل کر سکتا۔ اس واسطے چاہیے راتیں تنہائیاں رب سونے رو رو کے منائے، تاکہ انسان دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر، ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرما،
اسلام و انسانیت دشمن قوتاں، دین و ایمان فروش منافقاں، مردہ دل دجالیاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، اللہ رسول تو غافلاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں ساڈے اندر موجود انہاں دے غلیظ غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔